الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مثنوی کا آج درس نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو پہلا مثنوی کا شعر ہے: نئے حریف ہر کے از یار برید پردہائے مادریت۔ مولانا فرماتے ہیں بانسری ہر اس عاشق کی ساتھی ہے جو اپنے یار سے جدا ہوا ہے۔ اس کی دلگداز آواز نے ہمارے اور معشوق کے درمیان کے حجابات اٹھا دیے۔ اس کی وہ آواز ہے، اس کی آواز میں وہ درد ہے کہ اس کی آواز نے ہمارے اور معشوق کے درمیان کے حجابات کو اٹھا دیا۔ بارہا یہ کہا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ بانسری استعارتاً استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد انسان کامل ہے۔ حریف، نئے حریف، اب اس کے معنی ہم نے کیے بانسری ہر اس عاشق کی ساتھی ہے، ہر اس عاشق کی دوست ہے، یعنی بانسری دوست ہے۔ نئے حریف، حریف دو معنی میں آتا ہے، ایک دوست کے معنی میں بھی آتا ہے اور دشمن کے بھی معنی میں بھی آتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ دوست کے معنی میں حریف کے لفظ کو لیا ہے، یعنی انسان کامل کی اس غمخوار کا، یعنی انسان کامل اس غمخوار کا دوست ہے جو معشوق کے حقیقی کی دوری کے باعث، جو اپنے معشوق کی، اپنے محبوب کی دوری کے باعث، اپنے رب کی دوری کے باعث غمگین ہو چکا ہے۔ کیونکہ شان کامل ہی، کیونکہ انسان کامل ہی اپنے نصیحتوں کے ذریعے، اپنے مواعظ کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے خدا کے عاشق پر ایک ایسا اثر ڈالتا ہے، وہ جس کے دل میں اپنے محبوب کی تڑپ ہے، اس کے دل پر ایک ایسا اثر ڈالتا ہے کہ وہ اثر اس کے اور اس کے محبوب کے بیچ کے حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے مولانا نے کہا نئے حریف ہر کے از یار برید پردہائے مادریت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ضروری یہ بھی ہے کہ ایسے انسان کامل کی تلاش کی جائے جو ہمارے اور ہمارے محبوب کے درمیان کے حجابات کو اٹھا دے۔ یہاں پہ دو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تڑپ دل میں ہو، وہ کیفیت دل میں ہو، بندے کے اندر ہجر و فراق کی کیفیت ہو۔ جب وہ ہجر و فراق کی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو چکی تو اب ایک انسان کامل کی بھی ضرورت ہے، ایک راہبر کی بھی ضرورت ہے، ایک پیر کی بھی ضرورت ہے، جو اپنی توجہات کے ذریعے، جو اپنے خصوصی گفتگو کے ذریعے اس معشوق اور عاشق کے درمیان کے حجابات کو اٹھا دے، کیونکہ وہ خود منزل طے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں ہم چنے زہرے وہ تریاق کے دی ہم چنے دم
ساز و مشتاق کے دید۔ فرماتے ہیں بانسری کی طرح کس نے زہر اور تریاق دیکھا ہے، بانسری کی طرح کس نے زہر اور تریاق دیکھا ہے، بانسری کی طرح کس نے ساتھی اور عاشق دیکھا ہے۔ بانسری زہر بھی دیکھ چکی ہے، تریاق بھی دیکھ چکی ہے۔ بانسری بیک وقت زہر بھی ہے، بیک وقت تریاق بھی ہے۔ انسان کامل کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں انسان کامل اپنے حق میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے۔ وہ فنا فی اللہ ہو کر اس جسم کے خواہشات، لذات، جو ضروریات ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے تو جسم کے حق میں زہر ثابت ہوا۔ جسم کی تو خواہش رہے گی نا، جسم کی خواہش رہے گی کہ میں دنیاوی لذتوں کو پاؤں، لیکن جو اللہ کی محبت میں جل گیا، جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا، وہ تو اس جسم کی لذتوں سے، اس جسم کی چاہتوں سے دور ہو گیا، جسم کی خواہشات سے دور ہو گیا۔ پھر تریاق اس سبب کہ وہ اپنی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا جاتا ہے، اللہ کی اسے معیت روحانی طور پر حاصل ہوتے جاتی ہے، تو اب اس کے لیے وہ تریاق ہو گیا۔ الحاصل یہ خلاصہ یہ کہ ہجر میں وہ اپنے آپ کے لیے، ہجر میں اپنے آپ کے لیے وہ زہر بن جاتا ہے، اور وصال میں وہ تریاق بن جاتا ہے۔ جب وہ وصال کی کیفیت اس کے پاس آتی ہے، اللہ کی محبت کی وصال کی کیفیت جو اس کے پاس آتی ہے، اپنے محبوب کی قربت جب آتی ہے تو وہ اپنے لیے تریاق بن جاتا ہے۔ بعض شارحین نے نئے کی آواز کو زہر و تریاق قرار دیا، یعنی سما کی کیفیت کی وجہ سے مقامات بلند ہوتے ہیں، باقی باللہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کلام ہے، کیونکہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سما بلندی درجے کے لیے مفید نہیں ہے، پھر اگرچہ کہ مباح ہے اور شوق انگیز بھی ہو تو بھی مفید نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سما کے متعلق ارشاد فرمایا، سما میں جو وجد طاری ہوتا ہے یا سما جو سنا جاتا ہے اس کے آداب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سما سنا اس لیے جاتا ہے کہ جب بندہ عبادات، ریاضات، مجاہدات سے جب طبیعت اس کی اکتانے آتی ہے، جب طبیعت بس ہونے کے طرف آتی ہے تو اسے چاہیے سما سنے، اسے چاہیے سما سنے، تاکہ وہ اندر جو اس کے بھرا ہوا ہے، جو چیز رکی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی محبت کے جو چشمے اس کے اندر موجود ہیں، جو آنکھوں سے بہنے والے ہیں، اشک جو نکلنے والے ہیں، وہ نکل جائیں تو پھر اس میں ایک تازگی پیدا ہو جائے گی، پھر ایک نئی جولانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ مشاہدات، مراقبات، کشف کی منازل میں سیر کرتا ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو روکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، کہیں منہ کھولنا نہیں رہتا ہے، کہیں بولنا نہیں رہتا ہے، کہیں کچھ مقام کوئی کیفیات کو بول نہیں سکتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے ان کیفیات کا اظہار یا تو زبان سے کیا جائے یا تو آنکھ سے کیا جائے، لیکن جب سما ہوتا ہے تو سما میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ نعت پاک سن رہا ہے، حمد الہی سن رہا ہے، اللہ کی محبت کے اشعار سن رہا ہے، تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے تو اسے ایک نئی توانائی مل گئی۔ یہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وجد کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا۔ وجد یہ ہے، اکثر لوگوں کو وجد چڑھتا ہے، وجد کی کیفیت کو آپ نے بیان فرمایا کہ سچا وجد وہ ہے کہ اگر اس کے پیر بھی کاٹ دیے جائیں تو اسے معلوم نہ ہو، اس پر ایسی وجدانی کیفیت ہو۔ اور وجد کا ذکر الہی پر وجد کا آنا احادیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ پڑھیں گے اگر تو یہ بات ملے گی کہ ایک صحابی رسول قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کی آواز سن کر جو ہے گھوڑے رقص کرنے لگے تھے۔ انسان پر کیا، جانوروں پر بھی وجد آ جاتا ہے، وجدانی کیفیت آ جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے محبوب کی یاد میں اتنا اثر ہے کہ بندے پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان کامل ہے
وہ اپنے حق میں زہر بھی ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں تریاق بھی ہوتا ہے۔ تریاق روح کے لیے ہوتا ہے، اب زہر اس لیے ہوا کہ وہ خواہشات کو اپنے ترک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نئے حدیث راہ پرخوں می کنت، قصہ عشق مجنوں می کنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا فرماتے ہیں بانسری عشق کے دشوار گھاٹیوں کی بات بیان کرتی ہے، راہ پرخوں خونخوار راستوں کی بات بیان کرتی ہے، وہ مجنوں کے عشق کی داستان سناتی ہے۔ نئے حدیث راہ پرخوں می کنت، آپ دیکھیے عشق کا جو راستہ ہوتا ہے، یہ اصل عشق ہے کیا، یہ میں بھی آپ سے کہہ دوں۔ عشق جب کہا جاتا ہے، بارہا ہر درس میں عشق عشق کہا جا رہا ہے، یہ عشق ہے کیا چیز؟ عربی زبان میں آپ کو آسان کر سمجھا رہا ہوں، زیادہ الجھاؤں گا نہیں۔ عشق جو ہے اس بیل کو کہا جاتا ہے جو جھاڑ پہ چڑھ جاتی ہے، جس کے چڑھنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک باریک سی بیل چڑھتی ہے، جھاڑ پہ جب چڑھ جاتی ہے تو جھاڑ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بیل کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ تو جب کوئی کسی پر عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب اپنے معشوق کا وجود، اپنے معشوق کا پرتو اس پر ظاہر ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عشق۔ اور عشق اور محبت جب حد سے تجاوز کر جائے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ محبت جب حد سے تجاوز کر جائے، جہاں پہ ہوش باقی نہ رہے، اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ یہ محبت اور عشق کی جلوہ گاہ کیا ہے، یہ محبت اور عشق پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ تو عربی زبان میں حب کس کو کہا جاتا ہے کہ دل کے ڈیڑھ سے لے کر دل کی نوک دونوں کے درمیان ایک کالے تل کا سیاہی کا نشان ہوتا ہے، جسے حب کہا جاتا ہے، جو محبت اور عشق کی جلوہ گاہ ہے۔ اب یہ عشق کی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، یہ عشق کہا جا رہا ہے، اب یہ عشق ہوگا کیسے پیدا؟ مثالی طور پہ آپ سے میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے آپ کو بریانی پکانے کا پورا طریقہ سنا دیا یا کسی سالن کے پکانے کا پورا طریقہ سنا دیا، تو کیا آپ کے میرے منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ طریقہ سنانے اور سننے سے منہ میں ذائقہ نہیں آتا، بلکہ اس کو عملی طور پر پکا کر اس کو کھانے سے منہ میں ذائقہ آتا ہے۔ تو حاضرین محترم، عشق کی جو باتیں ہیں، تصوف کی جو باتیں ہیں، سننے یا سنانے سے آپ ہم درجات طے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کر ان راہوں کو طے کرنا چاہیے۔ تو فرمایا مولانا نے، نئے حدیث راہ پرخوں می کند، قصہ عشق مجنوں می کند۔ بانسری نئے عشق کے دشوار گھاٹیوں کا، راستوں کا بیان کرتی ہے اور مجنوں کے عشق کی داستان سناتی ہے کہ مجنوں نے کس قدر مصائب اٹھائے۔ وہ دنیاوی، وہ عشق مجازی کے لیے تھا، یہ تو عشق حقیقی کے لیے ہے۔ اس کا محبوب فانی تھا، لیکن یہ محبوب تو باقی ہے، جس کو نہ موت آنے والی ہے، نہ جس کو اونگ آنے والی ہے، نہ جس کو نیند آنے والی ہے۔ وہی ہے جو سارے کائنات کا کارساز ہے، جس کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، جس کی ذات مالکی یوم الدین بھی ہے، جس کی ذات کا پرتو سارے عالم پر چھایا ہوا ہے، جو رازق بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، شکور بھی ہے، جو تھا ہے اور رہے گا۔ اس کے عشق کے راستے میں نکلے ہو تو اس کا عشق کا راستہ اتنا آسان نہیں، اس کی محبت کا راستہ اتنا آسان نہیں، اس میں قربانیاں دینا پڑے گا، اس میں اپنے آپ کو قربانیاں دینا پڑے گا۔ یہ پرخوں راستہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مال و دولت و عیال سے نوازا تھا، لیکن جب اللہ کی آزمائش آئی، اللہ نے اولاد بھی لے لی، سب باغات لے لیے، مال لے لیا، دولت لے لی، سب کچھ لے لیا، صرف آپ کے پاس آپ کی ایک زوجہ محترمہ رہ گئی۔ اللہ کا نبی ہے، نبی اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، نبوت سب سے بڑا منصب و مرتبہ ہے۔ وہ نبی اللہ کو لے جا کر
کیا کیا گیا؟ بستی کا کچرا جہاں پھینکا جاتا تھا وہاں پر ایک کٹیا ڈال کر ایک پلنگ رکھ کر وہاں پر رکھ دیا گیا. اللہ کا نبی وہاں رہا، اللہ کا نبی وہاں رہا. جسم سڑنے لگا، خراب ہونے لگا. آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے کام کر کر آپ کا پیٹ پالتی، خود کا بھی پیٹ پالتی. مسائل یہ ہو گئے. حاضرین محترم، یہ تھا معاملہ کس کا؟ صبر کا، عشق کا راستہ تھا. یہ عشق کی راہ تھی جو بڑی پرخار اور کٹھن راہ ہے. یہاں پر دعوے نہیں چلتے، یہاں پر دعوے کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جب دعویٰ کیا جائے گا تو اس کی آزمائش بھی آئے گی، وہ آزمائے گا بھی. ایسے ہی نہیں ہوگا. قرآن مجید کی آیت اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اموال میں نقص کر کر، تمہاری ذاتوں سے، پھلوں سے، رزق سے، سب سے آزمائیں گے. جب تم ساری آزمائشوں میں پورے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں مژدہ سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارا نام صابرین میں شامل کر لیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکل گئے، اللہ کی محبت میں نکل گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مصائب کو برداشت کیے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ارے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ بڑے لوگ تھے کہ ہم آزمائش، تھوڑی سی ہم پر آزمائش آ جاتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ اٹھتے ہیں کہ مولا یہ کیا مصیبتیں ہم پر تو نازل کر رہا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. لیکن وہ لوگوں کے اوپر جب مصیبتیں آتی، مثالی طور پر یہ جبہ میرا ہے، چاہوں تو میں اسے کاٹوں، چاہوں تو اسے میں کیا چاہے کروں کیونکہ یہ میرا ہے. اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ ہمارے ساتھ جو چاہے معاملہ فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے معاملہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ہم بلک جاتے ہیں. لیکن اہل اللہ کے متعلق اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا فرمایا گیا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کے سامنے ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ لوگ کہہ اٹھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، ارے ہم تو اللہ کی ہی ملک ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ارے ہمارا سب کچھ، ہماری ذات، ہماری زندگی، ہماری سانسیں سب پر اللہ کا اختیار ہے. قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اسی کی ملک ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جب ان کے پاس یہ ایمان پیدا ہو گیا، جب وہ اس مقام پر فائز ہو گئے تو اللہ پاک آگے فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، ارے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلات بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضرین محترم، یہ عشق کی راہ ہے. یہاں پر صبر کے پیمانے کو تھام کر چلنا پڑے گا، صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا پڑے گا، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ راستہ پرخوں ہے، یہ راستہ پرخوں ہے، کانٹوں سے بھرا ہے، مشاکل سے بھرا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مولانا فرماتے ہیں دو دہاں دارین گویا ہم چنے، یک دہاں پنہاست در لبھائے وے. مولانا فرماتے ہیں بانسری کی طرح گویا ہم بھی دو منہ رکھتے ہیں، ایک منہ نئے نواز کے ہونٹوں میں چھپا ہوا ہے. نئے جس طرح دو منہ رکھتی ہے، ایک نئے نواز کے ہونٹوں میں ہے، دوسرے سوراخ سے، دوسرے رخ سے ایک آواز آتی ہے. مولانا فرماتے ہیں انسان کامل بھی دو سرے والے ہیں، ایک سرا فیاض مطلق کے لبوں پر ہے، جڑا ہوا ہے، فیاض مطلق سے متصل ہے ایک سرا، اور وہ اس سرے سے وہ اللہ کا فیض لیتے ہیں، اور دوسرا سرا مخلوق کی جانب ہے جس سے وہ اللہ کا فیض دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک سرا فیاض مطلق سے جڑا ہوا ہے، اس سے تو فیض لیا گیا، اور دوسرے سرے سے فیض دیا گیا، یہ ایک بھی معنی ہوا. اب اس کے آگے مولانا دوسرے سرے کی اور تفصیل کریں گے. پہلے میں اس شعر کی شرح کر دوں.
کہ ایک سرا فیاض مطلق سے جڑا ہوا ہے، دو دہاں دارین گویا ہم چنے، انسان کامل نئے کی طرح دو منہ رکھتا ہے، یک دہاں پنہاست در لبھائے وے، ایک سرا اس فیاض مطلق سے جڑا ہوا ہے جس سے وہ فیض لیتا ہے اور پھر فیض دیتا ہے۔ اب کیسے دیتا ہے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ہمارے آقا کا ارشاد، واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ ہر چیز کا دینے والا ہے اور میں ہر چیز کا بانٹنے والا ہوں۔ اس حدیث کے متعلق بھی لوگوں نے کلام کیا، کہا کہ بھئی یہ تو کتاب العلم میں ہے، اس سے علم مراد ہے۔ کتاب العلم میں بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے تو اس سے مراد صرف علم ہی ہوگا، دوسری اور چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو میں آپ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کرام، دنیا میں کوئی ایک ایسا کام بتا دیجئے جو بغیر علم کے ہے، جو بغیر علم کے ہے۔ دیوار اٹھانے والا جو عالم ہوتا ہے اسے میستری کہا جاتا ہے، جو چھتوں میں لوہا بنتا ہے اسے سنٹرنگ والا کہا جاتا ہے۔ ہر ایک کا علم ہے، علم طب ہے، علم حیاتیات ہے، علم جمادی، علم نباتات ہے، علم کیمیا ہے، کئی علوم دنیا میں موجود ہیں۔ اگر یہ کتاب العلم کی وجہ سے اگر علم کے طرف مقید کیا جا رہا ہے تو ہر چیز علم کی بنیاد پر ہی دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ کو اگر حساب کا علم رہے گا تو آپ 25 کلو کے پیک، 20 کلو کے پیک جو بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ علم حساب کے علم کی وجہ سے ہی تو کر رہے ہیں نا۔ چاہے بانٹنا ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے کون سا بھی زمرہ ہو، بغیر علم کے کوئی زمرہ نہیں۔ تو علم کی بابت اگر بات بیان کی جائے تو سارے پیشے اس سے جڑ گئے، ساری چیزیں اس سے وابستہ ہیں، ساری اشیاء اس سے وابستہ ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ انسان کامل کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا تو اپنے معبود مطلق سے، اپنے فیاض مطلق سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرے سرے کے متعلق پھر ارشاد فرماتے ہیں مولانا، یک دہاں نالا شدے سوئے شما، ہائے وہ ہوئے وہ فندہ در سما، فرماتے ہیں یک دہاں نالا شدے سوئے شما، ہائے وہ ہوئے وہ فگندہ در سما۔ فرماتے ہیں دوسرا منہ یا دوسرا سرا تمہاری جانب ہے، رو رہا ہے۔ نئے کا جو دوسرا سرا ہے وہ تمہاری جانب رو رہا ہے، یہاں تک کہ آسمان میں بھی اس کا شور و غل بپا ہو چکا ہے۔ یعنی ایک سرا تو فیاض مطلق سے واصل ہوا اور دوسرا سرا تمہاری جانب ہے۔ پہلا سرا فیاض مطلق سے فیض لے رہا ہے اور دوسرا سرا وہ ہے جو لوگوں میں اپنی آواز کے ذریعے، اپنی پکار کے ذریعے ان کے اندر سے غفلت کو دور کر رہا ہے اور معبود کے قریب کر رہا ہے۔ وہ معبود کے قریب کر رہا ہے، وہ سرا بدل رہا ہے حالات کو۔ اس کی آواز، اس انسان کامل کی آواز، وہ اللہ والے کی آواز دلوں کو بدل دے رہی ہے، دلوں کے حالات کو تبدیل کر دے رہی ہے، دلوں کی کیفیات کو تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے خطبات اٹھا کر پڑھیں یا ان کے خطبات کے احوال اٹھا کر پڑھیں کہ ان کے خطبات میں معاملات کیا ہوتے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے اور کئیوں کے جنازے بھی نکل جاتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی بات تھی، یہ اللہ والوں کی گفتگو ہے، یہ اللہ والوں کی زبان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر اس قدر کرم فرما ہے کہ ان کی گفتگو سے، ان کے کلام سے، ان کے سوز و گداز کی کیفیات سے اللہ تبارک و تعالی ان پر اس قدر رحم فرماتا ہے۔ پھر فرمایا
لیک دانت دھر کے اورا منظرست، کی فغا نے این سرے ہم زاں سرست۔ فرماتے ہیں لیکن جو شخص چشم بصیرت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کی آواز بھی اس سرے کی ہی جانب سے ہے۔ اہل نظر جو لوگ ہیں، جن کی نگاہیں دیکھتی ہیں، جن کی نگاہیں سبب پر نہیں رکتی، مسبب تک پہنچتی ہیں، مسبب تک پہنچتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس سرے کی جو آواز ہے، اس سرے کا جو فیضان ہے، دراصل وہ اس سرے سے آ رہا ہے۔ دنیا دار صرف نئے کو دیکھ کر، نئے کی آواز سن کر، نئے نواز کو صرف اس کا سر جانتے ہیں، لیکن جو اسرار کو پا لیتا ہے، جو رازوں کو پا لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ فنا ہو چکا ہے، ہر انسان کامل فنا ہو چکا ہے۔ اولیاء کی جو شان ہے وہ شان پرتو الہی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ تقرب، یہ اللہ تعالیٰ کی معیت، یہ قربت کا جو معاملہ ہوا، یہ جب معاملہ ہوا تو دینے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ دے رہا ہے، یہ نہیں، ارے یہ تو اس سرے سے آ رہا ہے، جو اس کے پاس فیضان ہے، جو کچھ آ رہا ہے وہ اس سرے سے آ رہا ہے۔ جب بات اور قرب و وصال کی ہوتی گئی، منازل اور قرب کے طے ہوتے گئے، تو مجھے وہ آیت پاک پڑھنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب کچھ بھی نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل رہی ہے، ارے وہ بات تو بظاہر زبان مصطفیٰ سے نکل رہی ہے، وہ کلام خدا ہے، وہ اس سرے کی آواز ہے، وہ اپنے فیاض مطلق کے پاس کی آواز ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور آقا علیہ السلام کی بات اگر دیکھی جائے تو کس قدر عظیم المرتبت معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ وحی کی جاتی ہے میرا محبوب وہی کہتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولانا نے اسی بات کو کہا، لیک داند ہر کے اورا منظرست، کی فغانے ای سرے ہمزاں سرست۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دمدمائی نائے از ماہائے اوست، دمدمائی نائے از دمہائے اوست، ہائے وہ ہوئے رو از ہی ہائے اوست۔ مولانا فرماتے ہیں اس بانسری کی آواز اس کے دم سے ہے، اس بانسری کی آواز اس کے دم سے ہے، اور روح کا شور و غل، اضطرابی کی کیفیت اسی کی آواز سے ہے۔ یہ ساری کیفیات، بانسری کا دم، بانسری کی آواز، بانسری کی بے چینی، سب اسی کے دم سے ہے۔ اگر معشوق نہ ہوتا تو میرے اندر وہ کیفیت نہ ہوتی، معشوق کی وجہ سے میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ انسان کامل اس معراج پر پہنچ گیا کہ اس کا ظاہر و باطن میں ما سوا اللہ کے کچھ باقی نہ رہا، وہ فنا ہو چکا، وہ صرف بطور نام رہ گیا، ہر شے میں اس کی ہی جلوہ گری ہے۔ کسی نے انما اعظم الشانی کے نعرے لگائے اور کسی نے ان الحق کے نعرے لگائے، انہیں سولی پر چڑھایا گیا، منصور حلاج کو سولی پر چڑھایا گیا، جلایا گیا، خاک اڑائی گئی، مگر وہ کہاں ختم ہوتا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جس نے فنا کی منزل پر، جس نے قدم رکھ دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا۔ ان کے اندر جو کچھ بھی بات تھی وہ معشوق کی ہی بات تھی، سارے ان کے اندر جو رنگ تھے، جو کمالات تھے، وہ ان کا کچھ نہیں تھا، وہ سب اس کا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل اپنے معبود کے سپرد کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ایک مقام پر ارشاد فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و حیاتی و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب فرما دیجئے میری نماز، میری زندگی، میری موت، سب کچھ میرے مولا کے لیے ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے وسیلے سے، بزرگان دین کے وسیلے سے، نبی مکرم و معظم کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں بھی ایک ایسا انقلاب پیدا فرما دے کہ ہمارا جینا، مرنا، سونا، اٹھنا سب ہمارے معبود کے لیے ہو جائے، اور ہم یہ سب ساری باتیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے کثافت کے پردوں کو چاک کریں، اپنے دل کی کثافت کو دور کریں، اپنے دل پہ لگے ہوئے زنگ کو، شہوت کے، انا کے، تکبر کے، غرور کے زنگ کو نکال پھینکیں اور اس معبود حقیقی کی محبت میں رونا سیکھیں، اور کسی پیر کامل کے پاس رجوع ہو جائیں۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ پیر کامل کون؟ جو راہ حقیقت کا راستہ چلنا جانتا ہو، جو لباس پہنتا ہو یا جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، وہ پیر کامل نہیں، جو راستہ چلنا جانتا ہو، جو علوم شریعت کو بھی جانتا ہو اور علوم طریقت کو بھی جانتا ہو۔ حاضرین محترم، اس دور میں قحط الرجال کا دور ہے، قحط الرجال کا دور ہے۔ پیر کا ملنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ جس کو پیر مل جائے، جس کو راہبر مل جائے، وہ تو ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ کسی کو پیر کامل مل گیا، جو خود بھی راہ حقیقت پر چلتا ہے، جو خود بھی عرفانی راستوں پر چلتا ہے، اور اپنے خلفاء کو بھی چلاتا ہے، اپنے مریدین کو بھی چلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ایسے گناہ کو بھی معاف فرما جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، اور ایسے گناہ کو بھی معاف فرما جو ہم سے انجانے میں ہو گئے۔ اے مولا، کسی کی عیب جوئی کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، غیبت سے محفوظ فرما، چغلی سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ مولا، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں مولا انہیں روزی سے لگا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے لیے کوئی سبیل بنا دے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں صحت یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزی سے لگا دے۔ مولا، جو بہنیں شادی کے قابل ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما دے۔ بیت المقدس کے مسلمانوں پر رحم فرما، عراقی، لبنانی، فلسطینی، گجراتی مسلمانوں پر رحم فرما، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے رب کائنات ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ مولا، یہ عشر نجات ہے، مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، دوزخ سے ہمیں سب کو نجات عطا فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ درس نمبر 5 تھا، انشاءاللہ تعالی درس نمبر 6 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔